لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہوتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 پر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. النار کے حوالے سے بحث ایک اور دائرے میں داخل ہوئی اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ النار سے مراد دراصل نظام ربا ہے. نظام ربا کیونکہ النار کی ضد میں ہے الجنہ. الجنہ یعنی الجنہ وہ معاشرہ جو ہر طرح کے خوف اور حزن سے پاک، ہر طرح کے خوف اور حزن سے پاک معاشرہ وہ الجنہ ہے، اور ہر طرح کے خوف اور حزن میں گھرا ہوا معاشرہ وہ معاشرہ جو ہے وہ نظام ربا پر قائم ہوتا ہے. تو اس ضمن میں ہم گفتگو جو کر رہے تھے کرتے چلاتے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 تھی، اور اس آیت 130 کے حوالے سے ایک ترجمہ بھی زیر بحث تھا، اور کیونکہ موضوع بھی کافی بنیادی نوعیت کا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ضمن میں بعض باتیں آپ حضرات کے سامنے کے حوالے سے سامنے آئیں. تو یہ صفحہ اس وقت ہمارے سامنے 80 اور 81 ہے. 80 آل عمران تیسری سورہ آیت 130 اور 31. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ ربا. ربا کا کھانا پینا بند کرو. آگے آیا ہے اضعافا مضاعفا، جس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے چاند دو چند، یعنی کئی گنا، یعنی 2 چند 6 چند 4 چند، ڈبل، اس کے بعد ٹرپل، یعنی مضاعفہ. اور پھر یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ اچھا اگر ہم سنگل لے لیں، سمپل جس سے انٹرسٹ کہتے ہیں، کہ سنگل یا سمپل تو آ سکتے ہیں لیکن 2 چاند 6 چاند 4 چاند یہ نہیں کھانا چاہیے. تو یہ دراصل غلط ترجمہ ہے. یہاں 2 لفظ ہیں، اضعاف اور مضاعف. اضعاف کے بارے میں 2 ہیں امکانات، یا یہ ضعف سے ہو اور یا یہ ضعف سے ہو. ضعف، ضعف، اور تیسرا ہے ضعف، ضاد اینڈ فے. ضاد اینڈ فے. صرف جو ضاد ہے اس کی زیر، زبر اور پیش، یعنی ضعف، ضعف اور ضعف. ضعف، ضعف اور ضعف. ضعف ہوتا ہے کسی چیز کا ملٹیپلائی کرنا. ضعف، ضعف کا معنی ہے دگنا. اور ضعف اس کا معنی ہوتا ہے جسمانی طور پر کمزور ہونا، جسمانی طور پر کمزور، فزیکلی. اور ضعف ہے مینٹلی، یعنی ضعف جسمانی، ضعف مادی کے ساتھ معنوی، اور ضعف ہے مادی اور معنوی کا ڈبل ہونا.
اب یہاں پر جو اضافن کا پہلا لفظ ہے اس کا معنی یعنی زیب سے نہیں ہے بلکہ یہ ضعف اور ذوف سے ہے. اس کا معنی ہے کمزور در کمزور کرنے والا. یعنی ربا ایسی چیز ہے جو معاشروں کو کمزور سے کمزور کرتا ہے، پامال سے پامال کرتا ہے اکثریت کو. اور آگے جو ہے مضاعفہ یہ زیب سے یعنی کچھ افراد کے لیے، چند افراد کے لیے ہزاروں میں سے جو تو سود کھانے والے ہیں، ظاہرہ طور پر وہ تو کچھ طاقت والے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک ماسز کا تعلق ہے وہ کمزور سے کمزور کا، پامال سے پامال کا. اضاف و مضاعفہ دو جو ہے نا یہ لفظ یہ الگ ہے، یعنی ایک کھانے والا اور ایک جس سے وہ کھائے. جس کو وہ کھاتا ہے درس اسے کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جاتا ہے، کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جاتا ہے اس کو جس کا وہ کھاتا ہے. اور مضاعفہ کہ وہ کھانے والا جو ہے ظاہرہ طور پر تو بہت موٹا نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی دراصل سیرت کے، اخلاق کے، رحمت کے، انسانیت کے حوالے سے وہ بھی کمزور اور پامال ہوتا ہے. یعنی پہلا وہ کمزور اور پامال کرتا ہے دونوں حوالوں سے، اور دوسرا وہ کمزور اور پامال ہوتا ہے اخلاقی حوالے سے، انسانی حوالے سے، عمرانیات کے حوالے سے، سوشل حوالے سے. اور ابھی ہم اس میں گفتگو کریں گے کہ یہ جو دو مفہوم لیے گئے ہیں اس کی کتاب الہی کے حوالے سے سند کے. پھر آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ ربا جو ہے اس کو چھوڑو. وَاتَّقُوا اللَّهَ کا یہاں معنی ہے کہ ربا کو چھوڑو. تقویٰ کا معنی حکم الہی کی خلاف ورزی سے بچ جانا، اور مثبت طور پر جو حکم الہی اس پہ قائم ہو جانا. وَاتَّقُوا اللَّهَ حکم الہی کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور یہاں حکم الہی کی خلاف ورزی سے مراد ربا کے نظام سے بچنا ہے، ربا کے نظام سے بچنا ہے. اگر ربا کے نظام سے بچو گے تو پھر تمہیں فلاح حاصل ہوگی. اور اے ایمان والو واتقوا النار، وہ جو اوپر فرمایا تھا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا اس سے بچو. اب وہ جس سے بچنے کا ربا کا حکم دیا گیا تھا اسی کو واتقوا النار، یہ ربا ہی دراصل وہ آگ ہے. واتقوا النار، بچو تم اس آگ سے، یعنی یہ ربا کی آگ وہ عدت للکافرین کہ جو ہوا تن جلائی جاتی ہے، تیار رکھی جاتی ہے نافرمانوں کے لیے. اور اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اس حکم کے حوالے سے، اور اطاعت کرو رسول کی اس نمونے کے حوالے سے. اور آگے فرمایا لعلکم تشکرون، اگر تم ایسا کرو گے ایسا تو اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل، یعنی جو رحمان و رحیم، جو اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان و رحیم ذو رحمہ، تو ذو رحمہ والا معاشرہ قائم کرنے کے لیے لازم ہے کہ تم ربا کو چھوڑو. اب اس کے بعد تین چیزیں ہیں رفتہ محترم جو آج کی نشست میں ہم زیر بحث لائیں گے. نمبر ایک، عام ہمارا تصور یہ ہے کہ ربا قرآن اس کو ڈیفائن نہیں کرتا، بلکہ قرآن ہی ڈیفائن نہیں کرتا، اور بھی بڑی اردنیں ہیں کہ ربا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ پہلی بات ہے. اس بات کے حوالے سے ہم نے جو البقرہ میں بنیادی نقطہ ایک ہے، اور وہ یہ کہ 261 آیت بقرہ جو ہے 261 سے لے کر 274 تک سورہ البقرہ آیت 261 کا 274، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صدقات کی بحث یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو انفاق کرنا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ نظام زکوٰۃ یا نظام صدقات۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کہو، نظام صدقات کہو، نظام زکوٰۃ کہو، یہ ایک ہی حقیقت کے متعدد نام۔ تو یہ آیت 261 سے لے کر 274 تک کیا ہے؟ صدقات۔ صدقات صدقات کیا ہیں، کن کے لیے ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں، نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، یہ بہت جامع اور معنی انداز میں ان آیات میں یہ بیان ہے صدقات۔ اس بیان کے بعد آپ آیت 275 سے لے کر 289 تک ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ، صدقات یا انفاق کی ضد میں جو دوسرا نظام ہے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ نظام کیا ہے؟ نظام ربا۔ یعنی نظام ربا ضد میں ہے نظام صدقات کے، یعنی اکنامک سسٹم دو ہے قرآن کی روح سے، ایک نظام زکوٰۃ اور دوسرا نظام ربا۔ آج ہمیں جو یہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہا مسئلہ کہ ہم نے ربا کو معیشت کے بہت سے دائروں میں سے ایک دائرہ بس، یعنی معیشت جو ہے اس میں بہت سے محرمات ہیں، ان محرمات میں سے ایک ربا ہے اور بس، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نظام ربا ایک مکمل نظام معیشت ہے، اور یہ نظام معیشت اپوزٹ میں ہے نظام صدقات، نظام زکوٰۃ۔ اور نظام زکوٰۃ کی ضد میں ہونا جو ہے یہ ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 39 سورہ روم اس میں یہ دیکھ چکے ہیں۔ دو چیزیں قرآن بیان کرتا ہے، 30-39 سورہ روم، چار سو 99 یا 488 ہوگا۔ وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ کہ تم دیتے ہو، کیا دیتے ہو؟ من ربا، ربا کے حوالے سے، یعنی جو کچھ تم دیتے ہو از روئے ربا۔ کیوں دیتے ہو از روئے ربا؟ لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تمہارا دیا ہوا ملٹی پلائی ہوتا رہے لوگوں کے اموال میں۔ یعنی تم کچھ اپنا مال دے دو، سرپلس منی یا کیپٹل، کہ دوسرے جدوجہد کریں، اور وہ جدوجہد ملٹی پلائی کرے، اور وہ ملٹی پلائی ہو کر مال تمہاری طرف لوٹ آئے، تو فرمایا فلا یربو عند اللہ، یہ جو بڑھوتری ہے یہ عند اللہ قبول نہیں ہے۔ فلا یربو عند اللہ، بس یہ بڑھوتری قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور آگے فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ، یعنی وہاں فرمایا تھا من ربا، جو کہ تم از روئے ربا دیتے ہو، اور اب فرمایا اور وہ جو کچھ کہ تم از روئے زکوٰۃ دیتے ہو، جو کچھ کہ تم از روئے زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی ایک ہے از روئے ربا دینا اور ایک ہے از روئے زکوٰۃ دینا۔ تو از روئے زکوٰۃ ایک شعبہ ہے اور از روئے ربا دوسرا شعبہ، یعنی یہ دو الگ الگ پیرلل، متوازی، پیراڈاکسیکل، متوازی متضاد نظام ہے، زکوٰۃ اور نظام ربا۔ تو فرمایا جو کہ تم زکوٰۃ کے حوالے سے دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، زکوٰۃ کے حوالے سے دینے کا کیا مطلب ہے؟ تریدون وجہ اللہ،
کہ دینے والے کا نصب العین اللہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ پانے کے لیے، اور مراد یہاں پر ہے ایٹریبیوٹس آف اللہ. یہ ہے قرآن کا نقطہ نظر. قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانی ذات کا ایک نصب العین ہے، یعنی انسانی ذات حیوان محض نہیں ہے. یعنی یہ پوری کائنات اس کا ایک مقصد ہے، انسانی زندگی اس کا ایک مقصد ہے. انسانی ذات جو ہے اس کائنات میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تريدون وجہ اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانا. دوسرے مقام پر قرآن نے کہا ہے کہ جو ایٹریبیوٹس آف اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں نا، ان صفات الہیہ کو علی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، یہ انسانی ذات کا نصب العین ہے. اللہ حکیم ہے، ہمیں حکیم ہونا چاہیے. وہ قادر ہے، ہمیں قادر. وہ قیوم ہے، ہمیں قیوم ہونا چاہیے. وہ علیم ہے، وہ فعال لما یرید ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ان کے بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے، یعنی ایٹریبیوٹس آف آلمائٹی اللہ، یہ دراصل ہمارے لیے نصب العینی حیثیت رکھتی ہے. یہ معیار ہے. ان صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا، ان کا ریفلیکشن، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بنانا، یہ قرآن کی روح سے انسانی ذات کا نصب ہے. اور یہی دراصل عبادت رب، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک معنی ہے انسانی ذات کو صفات الہیہ کے رنگ سے رنگین کرنا. اس ضمن میں البقرہ آیت 137. آیت 137 138 صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون. صبغت اللہ، یہ جو صبغت اللہ کی جو طائر اور کار محترم اس پر آئی ہے زبر. یہ جو زبر ہے یہ دراصل اس کے مفعول ہونے کی علامت ہے. مفعول پر زبر آتی ہے. صبغت اللہ، یہاں کوئی فعل معذوف ماننا پڑے گا جس کا یہ مفعول ہے، اور وہ ہے الزموا صبغت اللہ. لازم قرار دو، اپنا لو، اختیار کر لو اپنے لیے اللہ کا رنگ. اور بعضوں نے کہا تصبغوا صبغت اللہ، رنگین کر لو، رنگ میں لے آؤ اپنے آپ کو. کس کے؟ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ. یعنی اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. جس طرح کے مادی مثال کہ جس طرح لوہا جو ہے وہ آگ میں پڑ جاتا ہے تو وہ آگ کے خصائص کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، رہتا لوہا ہی ہے. لوہا ہے، آگ ہے، لیکن وہ لوہا آگ میں پڑ کر آگ کی طرح جلنا، رنگت، خصائص اس میں آگ کے آ جاتے ہیں، رہتا وہ لوہا ہے. صبغت اللہ یعنی اپنے اوپر چڑھا لو رنگ اللہ کا. اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر انسانی ذات کا نصب العین ہو نہیں سکتا. یعنی اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے، ذات الہ.
اور اس کی صفات. یہ ہائیسٹ آئیڈیل فار ہیومن پرسنالٹی کیا ہے؟ ذات الہ کی صفات علیہ، صفات حسنہ، ان کو اپنی ذات میں جذب کرتے ہیں. اور کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ سے از روئے اس رنگ کے. اور آگے فرمایا رکھتا محترم وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. نحن لہو مسلمون نہیں کا، نحن لہو مؤمنون نہیں کا، نحن لہو عابدون. اور ہم تو اس اللہ کے پہلے ہی عابد ہو چکے. یعنی عبودیت کا ایک دائرہ مفہوم کیا ہے؟ صفات الہیہ سے ذات انسانی کو متصف کرنا. تو یہ جتنی بھی صفات الہیہ ہیں رفتہ محترم، ان میں سے ایک صفت کیا ہے اللہ کی؟ کہ وہ رب ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ وہ رب ہے. اور رب کی تعریف کیا ہے؟ حضور کتاب اللہ، رب وہ ذات ہے یطعم ولا یطعم. رب وہ ذات ہے جو کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے. رب کی ذات وہ ذات ہے جو کھلاتا ہے سب کو اور کھاتا نہیں. تو یہ جو ذات الہ کا تصور ہے کہ وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، دراصل یہی صفت ذات انسانی میں پیدا کرنا مطلب کہ وہ خود کھانے سے زیادہ دوسروں کو کھلانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. مثلاً یہ 156 صفحہ ہے، آیت نمبر 14 قل غیر اللہ اتخذ ولیا. کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بطور ولی ایجاد کر لوں؟ قل اعلان کرو غیر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اتخذ میں بنا لوں، پکڑ لوں، ایجاد کر لوں ولیاً کسٹوڈین، گارڈین، جاساز، حاجت روا، مشکل کشا. اور وہ ولی کون سا ہے؟ فاطر السماوات والارض، اثر نو اوریجنیٹ کرنے والا، وجود عطا کرنے والا آسمانوں کو اور زمین. یہ اللہ کون کیا ہے؟ اس کا وصف وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اس ذات کا خاصہ یہ ہے، کیا ذات کا خاصہ ہے؟ یطعم ولا یطعم. وہ آپ کو طعام دیتا ہے، وہ آپ سے طعام چاہتا نہیں. یعنی یطعم ولا یطعم، وہ طعام عطا کرتا ہے اور وہ بتوں کی طرح، مجاوروں کی طرح آپ سے طعام نہیں چاہتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یطعم، وہ طعام عطا کرتا ہے، ولا یطعم، اور وہ طعام تم سے لیتا نہیں. فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. کہے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اول درجے میں اس اسلام کو قبول کروں. یہ اسلام ہے یطعم ولا یطعم، یعنی خود کھانے سے پہلے دوسروں کے کھلانے کا انتظام کرنا. تو جب ہر یعنی معاشرے کا فرد دوسروں کے کھلانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا تو معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں رہے. یعنی جب ہر فرد کی زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ دوسرے کو پروٹیکشن دے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرے، تو جب ہر آدمی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو معاشرے میں کسی کی ضرورت رکی نہیں رہے. اور جب ہر آدمی صرف اپنی ذات کی ضرورت کو پورا کرنا چاہے گا اور دوسروں کے لیے ویسی نہیں ہے تو کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو رب کی ایک صفت یہ ہے کہ یطعم ولا یطعم. اسی چیز کو قرآن نے سورہ الدہر میں یہ جو یطعم ولا یطعم، اس کو قرآن حکیم نے جنتی معاشرے میں اہل جنہ کے اوصاف بیان فرمائے اور یوں ارشاد فرمایا
یہ صفحہ ہے 695. نمبر 8 76 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. عام ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے. عَلَى حُبِّهِ یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے. لیکن یہاں گفتگو تو لے نہیں آیا، لے حب ہی نہیں آیا، علی حب علی آیا، علی. اور ہی کا مرجع اصل میں طعام ہے، اور یطعمون الطعام علی حبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ کھلاتے ہیں اس وقت جب کہ خود انہیں کھانے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے، یا جب انسان سیر ہو، اپنا پیٹ بھر چکا ہو، فاضل ہو. کیا ہاں بھائی یہ صحیح ترجمہ. جس وقت خود بھی انہیں شدید ضرورت ہوتی ہے. ایک ہے سرپلس زائد ہے، خود پیٹ بھر کر کھا لیا، فاضل روٹی پڑی، پورا پڑا، ٹکڑے پڑے، وہ ٹکڑے کسی کو خیرات میں دے دیے. اور ایک یہ ہے کہ خود شدید ضرورت ہے، اور شدید ضرورت ہونے کے باوجود وہ محبوب ترین کھانا جس کی انتہائی ضرورت کی خود اسے وہ دے دیتے ہیں. یطعمون کے اندر جو ہے نا وہ دے دینا ہی نہیں ہے مسئلہ، بلکہ طعام کا بندوبست کر دے دینا. یعطون عطا سے، یطعمون یعنی طعام کا بندوبست کرتے ہیں، باوجود اس کے خود انہیں طعام کی شدید حاصل ہوتی ہے کہ ان کے لیے مسکین. عام طور پر مسکین کا معنی غریب، مسکین ساکانہ یعنی جس کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا، چلتا ہوا کاروبار رک گیا، ایکسیڈنٹ، مس ہیپننگ، موسمی تغیر و تبدل، تو چلتا ہوا کاروبار رک گیا. آفات عرضی، کائناتی سطح کا موسم کان کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے کہ جس میں اکنامک ڈیڈ لاک آ جائے اس کی زندگی میں، تو ایسے اکنامک ڈیڈ لاک کا شکار افراد کو بھوکوں نہ مرنے دیں، بلکہ شدید اپنی ضرورت کے باوجود ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کریں، کھانا دیں. وہ یتیمہ، اور یتیم یاتامہ تنہا یعنی وہ جو لونلی ان کراؤڈ، اور اسیر اثر جن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں. تو رکاوٹوں والوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، احساس تنہائی کا شکار افراد ان کو تنہائی سے، سکون سے نکالنے کے لیے، اور جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے ان کے کاروبار کو دوبارہ چلانے کے لیے وہ طعام کا انتظام کرتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے تم سے ووٹ لینے ہیں، ہم نے تمہیں زیر بار کرنا ہے. نطعمکم لوجہ اللہ، یہ وہی وجہ اللہ ہے جو 30-39 میں وما آتیتم من زکات تريدون وجہ اللہ، یہ وہی وجہ اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نفس راضیہ و مرضیہ بننے کے لیے. اور آگے فرمایا لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اس کا کوئی کمپنسیشن ہمیں درکار نہیں. لا نريد منکم جزاء، ریوارڈ، نو ریوارڈ فرام یو، ولا شکورا، اور نو تھینکس. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں کر رہے ہیں،
انما نريد جو ہم کر رہے ہیں لوجہ اللہ، نطعمکم لوجہ اللہ، ہمارا تو مقصود جو ہے وجہ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کھلانا، لوگوں کو نیاز دینا، یہ ٹھیک ہو؟ یعنی اللہ تعالی کو اپنے اندر اتارنا، اللہ کے نام پہ کھلانا لوگوں کو، یتیموں کو نہیں یعنی یہ نیاز ہی ہو گئی، یہ نہیں لنگر نہیں، یہ ایک پورا نظام ہے، یعنی پورا نظام ہے کہ ہماری ہر جدوجہد، یعنی ہر آدمی دوسرے کے لیے سیفٹی اینڈ سیکورٹی کا گارڈین بنے، صدقہ و خیرات نہیں، بے ایمان ہے کہ کچھ لینے والے ہیں، کچھ دینے والے ہیں، کچھ اپر کلاس ہے، کچھ لوئر کلاس ہے، یہ نہیں، بلکہ کل کا کل معاشرہ، اس کی اورینٹیشن یہ ہے، ہر فرد جو جدوجہد کرتا ہے اس جدوجہد کا مقصود یہ ہے، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ مکان بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد کو شیلٹر ملے، ہم زیادہ سے زیادہ اگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنا آدم جو ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے، اس کو پیٹ بھر کر کھانا ملے، ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹائل نسیج پیدا کریں تاکہ مخلوق الہیہ کے لیے جو گرما اور سرما کے اثرات اس سے ان کا تحفظ ہو، یعنی یہ انسینٹیو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی مخلوق کی سروس و خدمت کے لیے، ان کی حاجات و ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے ایمان باللہ کا یہ تقاضا ہے کہ معاشرے میں جنتی ماحول ہو، کیونکہ 9:111 میں کیا فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وانفسهم، ان اللہ اشترى انفسهم واموالهم، کیوں؟ بان لهم الجنہ، ہمارا جو سوشل کنٹریکٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنی جان اور مال کو دینے کا عہد کرے گا، کیوں کرے گا؟ تاکہ اسے جنت ملے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس جنت کو مرنے کے بعد، جنت کو مرنے کے بعد، اور دوسرا جان و مال دینے کی بجائے چند ٹکوں کے عوض میں جنت، ایک تو جنت ادھار کر دی، جنت کو صرف حیات آخرہ پر اٹھا کر لے گئے، اور دوسرا جنت کے لیے جان اور مال دینا ہمارا، اور ہمارا یہ تصور ہے کہ دنیا میں تو جنت ہو ہی نہیں سکتی، جنت تو مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے، دنیا میں کیسے جنت ہو سکتی؟ تو یہ دو جو اصطلاحیں رفقا محترم، اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب الجنہ وہ معاشرہ، جنتی معاشرہ جس میں ہر فرد دوسرے فرد کے لیے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا ضامن ہے، یعنی سوشل انشورنس، کمپریہنسو انشورنس ہر فرد دوسرے فرد کے لیے مہیا کرنے کی ضمانت کا عہد کرتا ہے، یہ جنتی معاشرہ۔ اور جو اس کے برعکس چلتا ہے انفرادی مفاد پرستی، میں زیادہ میری ذات میں میری اولاد کے بعد میرا قبیلہ، میری قبیلے کے بعد زیادہ میری قوم، یہ جو نظام ہے یہ نظام ربا ہے، انفرادی مفاد پرستی کا نظام، انفرادی مفاد پرستی کا نظام، وہ جاگیرداریت ہو، وہ سرمایہ داریت ہو، وہ سٹا ہو، وہ جائیداد اور اس کی زمین اور اس کی بٹائی ہو، ایبسینٹی لارڈشپ ہو، یہ جتنی بھی شکلیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ نظام ربا ہے۔ اب یہ چونکہ 30-39 کی روح سے ربا اور زکوٰۃ ایک دوسرے کی ضد میں ہیں، اب پہلے کچھ زکوٰۃ کا تصور واضح ہو تو ربا خود بخود واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس ضمن میں جو پہلا زکوٰۃ کے باب میں جو ہماری غلطی ہے مذہبی پیشوائیت میں جو ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ ہوتی ہے مال، مال آپ نے اس میں سے 2.5% نکال دیں تو زکوٰۃ مال کی نکل گئی، اور جب زکوٰۃ مال کی نکل گئی تو مال پاک ہو گیا۔ یہ مال کو پاک کرنا یہ دراصل ہندو مت اور کرسچینٹی کے زیر اثر یہ تصور ہے۔ ہندو مت، کرسچینٹی، دوسرے مذہب، ان کے نزدیک یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے، ایک بڑی بری چیز جس سے نفرت کرنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے،
یعنی دنیا کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ پاپ میرا یہ وبال اور مصیبت ہے، تو اس کو ترک کرنا چاہیے۔ بدھ مت میں بھی اس کو نروان اسی طرح کہ اس کو کائی دو، چھوڑ دو، رہبانیت بھی یہی ہے۔ اور پن دان ہندو مت میں تصور ہے، تو زکوٰۃ کا تصور یہ ہے کہ پن دان کرو تاکہ یہ جو مال کی غلاظت ہے، گندگی ہے، داغ دھبے ہیں، اس سے پاک ہو۔ لیکن قرآن کا یہ تصور ہے، قرآن تو مال کو حیات دنیا کی زینت قرار دیتا ہے، اور مال کو وہ چیز قرار دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر قوموں کو قیام عطا ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن کا جو تصور ہے رفتہ محترم، یہ سورہ 714 صفحہ سورہ الشمس، سات آٹھ نو 91 714 وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ذات انسانی گواہ ہے، وَمَا سَوَّاهَا، اور وہ مقاصد کہ جن کے مقاصد کے لیے، جن کے پیش نظر انسان کو موسٹ بیلنسڈ، تسویہ کا معنی توازن، کہ جس کی وجہ سے اس انسان کو توازن والا بنایا ہے، امکانی طور پر اس میں توازن رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی ذات کو الہام کیا دو چیزوں کا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فجور اور تقویٰ۔ فجور کا معنی ہے ڈس انٹیگریشن، فجور فجر، انفجار، انفجار القنبل، ہٹ جانا، ایکسپلوژن۔ تو ذات انسانی میں دو امکانات ہیں، ایک کیا ہے؟ انفجار، کہ ذات انسانی پھٹ پڑے، یعنی اس کی نشو و نما صحیح نہ ہو اور وہ پھٹ کر ضائع ہو جائے۔ نمبر دو ہے وہ تقویٰ۔ تقویٰ کا معنی انٹیگریٹی، یا پھٹنے کی بجائے اس میں انٹیگریٹی پیدا ہو، وہ اپنے آپ کو مستحکم کر دے۔ تو مستحکم ہونے اور پھٹ جانے، ان دونوں کے امکانات ذات انسانی میں رکھے گئے۔ آگے آئے رفقا محترم، قد افلح من زکاہا، بلا شبہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، بلا شبہ کامیاب ہوا۔ کون کامیاب ہوا؟ من زکاہا، جس نے ذات انسانی کا تزکیہ کیا۔ یعنی تزکیہ مال کا نہیں ہے، تزکیہ ہے ذات انسانی کا۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے نشو و نما دینا، شرف اور پالیدگی سے ہمکنار کرنا۔ جس طرح کہ پودا جو ہے اس کو صحیح زمین، روشنی، ہوا اور پھر پانی اور رکھوالی، یہ تمام چیزیں ہوا میں مہیا کر کے اس کو نشو و نما یافتہ بنانا، یہ تزکیہ ہے۔ تو ذات انسانی، اور بلا شبہ کامیاب ہو گیا من زکاہا، جس نے اپنی ذات کا تزکیہ کر لیا۔ اور آگے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام و نامراد ہوا۔ خواب، اور ناکام و نامراد ہوا کون؟ من دساہا۔ دسا یدسو کا معنی مٹی میں، منو مٹی میں اپنے آپ کو دفن کر دینا۔ اور جس نے ذات انسانی کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، اس طرح سے مراد ہے میٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف میں مبتلا کی۔ تراب، تراب ہے مٹی، کہ جس نے کہا صرف انسانی ذات تو مٹی ہے، ذات انسانی تو ہے ہی نہیں، انسان تو بس ایک مٹی ہے، انسان تو صرف حیوان ہے۔ اینیملسٹک کنسیپٹ آف لائف، یہ تراب ہے، ترابیت۔ تو ناکام و نامراد ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو صرف مٹی کا ایک تودا، مٹی کا ایک پتلا سمجھا اور بس۔ اس میں دیکھنا یہ تھا کہ زکوٰۃ کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہے، نہ کہ مال کے ساتھ۔
اب اگلی سورہ دیکھیں، سترہ اٹھارہ، 92 سورہ اللیل، آیت نمبر 17 اور 18۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے بچا لیا جاتا ہے کن کو؟ اتقا، جن میں بہت زیادہ تقوی پیدا ہو جائے۔ اوپر فرمایا تھا فجورہا و تقوی، اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ اس کا الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اتقا کی تعریف ہے۔ اتقا کون ہے؟ الذی، عزو کتاب اللہ، اتقا وہ ہے یؤتی مالہ، جو دے دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ مالہ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ اپنا مال دیتا ہے، منی دیتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے مالہ، جو کچھ کہ اس کے پاس ہوتا ہے، واٹس ایور، جو کچھ کہ ہی پوزیس belongs to him، یعنی اگر کسی کے پاس علمی صلاحیتیں ہیں، کسی کے پاس کھیل ہے، کسی کے پاس مال ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کی فلاح کے لیے ڈیووٹ کر، تو اس کا نتیجہ دیکھیں کیا فرمایا، یتزکا، ایسا کرنے سے وہ دینے والا جو ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، نہ کہ مال کا۔ یؤتی مالہ، دیتا ہے وہ مال، اور جو شخص مال دیتا ہے وہ مال دینے سے اپنے لیے زکوٰۃ حاصل کرتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ دراصل ذات انسانی میں صفات الہیہ کو پیدا کر لینا یہ ایک پاسبلٹی ہے، یہ ایک امکان ہے، اس امکان کی میٹیریلائزیشن درکار ہے۔ وہ تو یتزکا میں ترجمہ اس لیے غلط ہے کہ وہ یزکی ہوتا ہے، پاک کرنا۔ اگر باب تفیل ہوتا نا زکا یزکی، تو اس کا معنی ہوتا پاک کرنا، جس طرح کہ سورہ جمعہ میں دیکھیں، یعنی یہ ہے باب تفعول، تزکا، پاک کرنے کے لیے قرآن نے باب تفعیل استعمال کیا ہے۔ یہ 62 سورہ جو ہے نا، اس کی آیت نمبر 2 کا حوالہ لکھ لو، بعث فی الامیین رسولا منہم، 662 صفحہ، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور آگے کیا ہے؟ ویزکیہم، 62 یزکیہم، یا تزکا نہیں، یعنی جب باب تفعیل ہوگا زکا یزکی تزکیہ، تو اس کا معنی پاک کرنا، تزکیہ عطا کرنا۔ یہ یہاں بھی یہی بات ہے۔ اس سے پہلے 3 حوالے اور لکھ لیں، 3:164، 2:151 اور 2:129، اور چاہیں تو 4:49 بھی لکھ لیں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، 4:49۔ جس وقت اس کا معنی ہوگا پاک کرنا، تو اس وقت باب تفعول نہیں ہوگا، تفعیل ہوگا، اور یہ تزکا ہے خود تزکا حاصل کر لینا، جس طرح میں نے ابھی نادر بھائی سے کہا تھا کہ لباس تلبس، زکوٰۃ، تزکا، خود صاحب زکوٰۃ ہونا۔ تو یؤتی مالہ، وہ مال دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ یتزکا، تاکہ خود اس کا تزکیہ ہو، وہ خود زکوٰۃ حاصل کر سکے۔ اور اس کو 87 سورہ میں دیکھیں، سورہ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں آیت نمبر 13 14، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو تزکا کے مقام پر رکھا، جو تزکا بن گیا۔
اور تزکا بنے گا تو کیا ہوگا؟ ذکر اسم ربہ فصلی، وہ صفات الہیہ علی حد بشر ان کو اس نے یاد کیا، سامنے رکھا، فصلی پھر ان کے پیچھے چل پڑا۔ یعنی عمل صلات کا ایک مدعا عبودیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عبودیت کا ایک دائرہ کیا ہے؟ صفات الہیہ کو علی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا۔ اب یہ جو تصور ہے کہ جی قرآن میں یہ تو ہے کہ یہ ربا حرام ہے لیکن اس کی تعریف، تو یہ اس لیے باطل ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی آئین ساز، قانون ساز کسی ایکٹ کو، کسی فعل کو باغیانہ قرار دے لیکن اسے ڈیفائن نہ کرے۔ یعنی کوئی حکومت یہ کہے کہ بھئی یہ اقدام کیا ہے؟ بغاوت ہے رسول یعنی اسٹیٹ کے خلاف، لیکن وہ کیا اقدام ہے جو بغاوت ہے اسٹیٹ کے، اس کو ڈیفائن نہ کرے، تو کوئی ادنا ترین دنیاوی حکومت بھی ایسا کام نہیں کرے گی، تو کیا حاکم الحاکمین ایسا کریں گے؟ حاکموں کا حاکم وہ کرے جو کہ ادنا ترین حاکم بھی نہیں کرتا۔ اب مثلا ہم نے پہلے دیکھا تھا 277-78 سورہ البقرہ کہ یہ ربا چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑتے یہ 279 وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو تو ربا چھوڑو، اور اگر نہیں چھوڑتے تو آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے یہ ربا نہ چھوڑا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری ڈسکریشن ہے، چاہو تو چھوڑو چاہو تو نہ چھوڑو۔ فرمایا اگر تم نہیں چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر سن لو اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ یعنی اس ایکٹ کو اللہ تعالیٰ نے ربا کو اعلان جنگ قرار دیا اللہ اور رسول کے خلاف۔ اب جس اقدام کو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا جائے اس کو ڈیفائن نہ کیا جائے کہ کیا ہے۔ اب یہ اللہ اور رسول کے اعلان جنگ سے کیا مراد ہے؟ اور اگر کوئی ربا پروجیکٹ کرے، اس پر معیشت چاہے کہ اسلامی مملکت میں چلے، تو کیا رسول اس کی اجازت دیں گے؟ اس باب میں قرآن کا واضح طرز عمل، رسول کا طرز عمل واضح طور پر ہمارے سامنے قرآن میں موجود ہے۔ یہ ہماری الگ یعنی ہے کہ عام کتاب اللہ سے وہ رہنمائی حاصل نہیں کر پا رہے۔ 136 صفحہ آیت نمبر 33 سورہ المائدہ، آیت نمبر 33، ایک سو 36 صفحہ۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہاں فرمایا تھا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم ربا نہیں چھوڑنا چاہتے تو نہ چھوڑو، لیکن تمہارا یہ اقدام اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ، جب یہ اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف، تو اب اللہ اور رسول کیا کریں گے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور رسول کے خلاف۔ اور اللہ اور رسول کے خلاف محاربہ کیا کرنا ہے؟ یسعون فی الارض فسادا، کہ وہ ایسا کر کے زمین میں فساد برپا کرنا۔ تو ان کی سزا کیا ہے؟ کس طرح محاربہ اللہ اور رسول ان کے خلاف کریں گے؟ نمبر 1 ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ یعنی ربا کا لینا اور دینا اسلامی معاشرے میں اس کی سزا قتل ہے۔
یہ نوع انسانی کا قاتل ہے، نوع انسانی کا قاتل ہے، ربا کا پروجیکٹ کرنے والا۔ فرمایا کہ ان کی سزا یہ ہے یقتلوا او یصلب، یا ان کو پھانسی دے دی او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جن سے یہ کام کرتے ہیں۔ اور من خلاف کا عام ترجمہ کرتے ہیں یعنی اپوزٹ، یعنی ایک ہاتھ کاٹا ہے تو ایک پاؤں کاٹا جائے، ایک پاؤں کاٹا ہے تو ایک ہاتھ کاٹا جائے، یہ غلط ہے۔ من تعلیلیہ ہے، من خلاف بوجہ اللہ اور رسول کی مخالفت، من خلاف بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی اپوزیشن میں، اور نوع انسانی کی اپوزیشن مراد ہے، یا نوع انسانی کے لیے یہ ناصور ہے۔ تو فرمایا کہ بوجہ اس مخالفت کے جو انہوں نے اللہ اور رسول کی ہے اس کے حوالے سے، اور ينفوا من الارض، یا یہ کہ ان کو اسلامی مملکت سے نکل جائے، اسلامی مملکت میں نہیں رہ سکتے، اسلامی مملکت کے اندر ربا نہیں چلے گا، زکوٰۃ کا نظام چلے گا، یربی الصدقات یمحق اللہ الربا، نظام ربا کو ختم کرنا ہے، بلڈوزر چلانا ہے، نظام زکوٰۃ کو جاری کرنا۔ ينفوا من الارض، نکال دیا جائے، دیش نکالا دو ان کو زمین سے۔ اور دیکھو ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو حیات دنیا میں ان کی ناکامی ہے، ذالک یہ خزیون ذلت ہے، فی الدنیا دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے اور اس سے بڑھ کر عذاب۔ یعنی اس سے اگر اس کو آپ ملائیں 289 کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربا کا لینا اور دینا یہ چونکہ اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول کے خلاف، تو اسلامی مملکت ان سزاؤں میں سے کوئی بھی سزا یا ان کی نوعیت کی سنگینی یا کمی یا زیادتی کے پیش نظر سب سزائیں یک وقت یا ایک، لیکن آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں اس سے پہلے کہ تم ان پر غالب آؤ، اگر ان میں سے کوئی توبہ کر لے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر جان لو کہ اس کے لیے کیا ہے یہ جو خزیوں فی الحیات الدنیا، یعنی اس کو توبہ کا ایک موقع دیا جائے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، باز آفرینی کا موقع انہیں فراہم کیا جائے گا۔ اس ضمن میں ایک اور مقام دیکھ کر آج کی نشست ختم کرتے، 68 سورہ رفقہ محترم، جنت جہنم میں کیسے تبدیل ہوتی ہے، حیات دنیا میں جنت ہے یا نہیں ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ بس جنت تو آخرت پہ ہے، حیات دنیا میں تو صرف دعائیں ہی مانگیں گے جنت کے لیے۔ تو یہ ایک جنتی معاشرے کا جہنمی معاشرے میں تبدیل ہونا، اس کو قرآن نے بڑے پرزور طریقے سے بیان کیا ہے۔ 676 صفحہ آیت نمبر 18، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ جو قرآن کے مخاطب ہیں ان کا بھی اسی طرح لفظی ترجمہ امتحان ہوتا رہے گا۔ یہ آیت نمبر 18 سورہ یہ 68 القلم، آیت نمبر 17، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جس طرح ماضی میں اصحاب الجنہ کا ٹرائل، اسی طرح آج کے جو اصحاب الجنہ ہیں ان کے لیے بھی ٹرائل بلونا۔ کس طرح یہ ہوتا ہے؟ فرمایا اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، یہ وہ دور ہوتا ہے جب اصحاب الجنہ اصحاب الجحیم بنتے ہیں
جب وہ قسمیں کھانے لگتے ہیں، کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ یا یسرونہا مصبحین، کہ وہ اپنی فصلوں کا، باغات کا، کارخانوں کا پھل اٹھا لائیں گے کس وقت؟ مصبحین، صبح و سویر، یعنی جو فصل پروان چڑھی ہے تو صبح جائیں گے اور اپنی فصل اٹھا کر لے آئیں گے، کاٹ لائیں گے، الگ کر لیں گے، محصل کو اپنے تجوریوں میں داخل کر لیں گے۔ اور آگے ہے ولا یستثنون، عام طور پر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، بس اتنا جرم تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا اور معاملہ ختم۔ یہ غلط ہے۔ ولا یستثنون کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے محکوموں کے، مجبوروں کے، کارکنوں کے، لیبر اور ٹائلنگ ماسز کا جو حق ربوبیت تھا اس کو وہ دینے کے روادار نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ فصل تنہا وہ اٹھائیں اور جو جس کی جدوجہد اور محنت اسے معروف کر دیں۔ ولا یستثنون، اور نہ الگ کیا کرتے تھے وہ حق للسائل والمحروم۔ حوالہ ہے 6:141 کہ پھل جو پیدا ہوا ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہے اور سائل و محروم کا بھی حق ہے۔ تو سائل و محروم کو محروم رکھنے کے لیے وہ چلے اور ان کا حق انہیں تسلیم نہ کیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، فرمایا کہ جس طرح انہوں نے یہ نوبت پہنچائی کہ ایسے وقت چلو کہ وہ ٹائلنگ ماں سے سوئی ہوئی ہو، بیدار نہ ہو، وہ پہنچ نہ پائے اور جا کر راتوں رات فصل اٹھا لاؤ، تو قرآن کہتا ہے جب ان کا یہ شعور تھا تو جو ٹائلنگ ماسز تھے وہ بھی سونے والے نہیں تھے۔ لفظی ترجمہ پس پھر کیا ان فصلوں کے اوپر ایک پھر جانے والا کہ رب کی مخلوقات میں سے وہم نائمون، اور یہ سرمایہ دار ابھی گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ عام ترجمہ یہ ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے ان تمام باغات کو راکھ کا ڈھیر کر جلا دیا۔ لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جب اپر کلاس لوئر کلاس کے حقوق دینے سے رکتی ہے تو علامہ نے اس کہا کہ اس کھیت یا خوشہ گندم کو جلا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت یا خوشہ گندم کو جلاؤ۔ جب مزدور، محکوم، ہاری، کسان سمجھتا ہے کہ ہمیں تو اس میں سے ملنا نہیں، تو وہ پھر انتقامی کارروائی یہ کرتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ سرمایہ دار اٹھ کر اپنی فیکٹریوں میں چلے، وہ جلاؤ اور گھراؤ کی سیاست اختیار کر کے اس سے قبل کہ وہ سوئے وہ ان کا صفایا کر دے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ ڈھیر، وہ کارخانے، وہ فیکٹریاں، وہ ڈیری فارم کٹے ہوئے کھیت کی طرح ہو جاتے۔ انتقامی کارروائی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، ادھر تو آئے، لانگ مارچ کیا انہوں نے، راتوں رات فصلوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ ادھر انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا تو صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے آئے، چلو بھائی فصلوں پر چلیں، فصلیں اٹھا لائیں، جو ہوا ہے اس کو لے آئیں۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، دیکھو اگر تم نے اپنی فصل اٹھانی ہے تو اس طرح چلو کہ تمہاری آہٹ بھی کوئی سننے نہ پائے۔ یہ جو ہم پاؤں ایڑیاں اٹھا کر چلتے ہیں کہ آہٹ بھی نہ ہو اور اس کو حرث، تو اس طرح چلو کہ بس کسی کو پتہ نہ چلے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چلے اس حال میں چپ کے، یعنی کانوں کان کسی کو آواز نہ ہو۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو اس سے پہلے فصل اٹھا لاؤ کہ کوئی مسکین وہاں آئے اور اسے کچھ لحاظ ملازے میں دینا پڑ جائے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، حرب کہتے ہیں پویا چال، گھوڑے کی وہ چال کہ جس میں وہ ٹاپ آواز نہیں دیتی اور وہ یعنی ایسا چلتا ہے کہ بس ہوا، تو وہ چلے اس حال میں اتنی یعنی نازک خرامی کہ کسی کو آہٹ بھی تمہاری محسوس نہ ہونے پائے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، فرمایا کہ جب وہ وہاں پہنچے کھیتوں باغات میں
کہنے لگے ہم کسی اور جگہ آ گئے، انا لضالون، ہم کسی غلط جگہ پر آ گئے، یہ ہمارے کھیتوں والا مقام نہیں ہے، بل نحن محرومون، اور اگر وہی ہے تو ہم تو خود ڈپرائیڈ آف ہو گئے، ہماری تو ساری جدوجہد محنت مالیہ بھی ہمارا پورا نہ ہوا۔ تو فرمایا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تو ان میں سے جو مڈل کلاس تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں نہ کہا تھا کہ لولا تسبحون، جہاں تسبیح کا معنی ہے ربوبیت کا حق ماننا، ہم نے نہ کہا تھا تمہیں کہ ربوبیت عالمینی کا انکار نہ کرو، ربوبیت عالمینی کے حقوق کو ادا کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو آپ کہنے لگے ہاں واقعی تمہارا کہنا